بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ INN کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، کپتان خرچے سے پریشان، یہ کیا ہوا؟ اس کی باقاعدہ آپ کو آگاہی دوں گا کہ مسائل کیا ہیں۔ نواز شریف نے سب کچھ زیرو کر دیا، کیسے کیا، کون کہہ رہا ہے، کیا ہے، حالات کیا ہیں، یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ شاہ محمود قریشی پھانسی گھاٹ دیکھ کر پریشان، خوف میں مبتلا، یہ کہانی بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور حفیظ اللہ نیازی کا جواب شکوہ۔ یہ 4 خبریں ہیں اور بڑی اہم خبریں ہیں، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں۔ جی ناظرین، کپتان خرچے سے پریشان، یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے پہلے بھی ویلاگ میں بتایا تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ فنانس مینیجر سے مجھے ملنے کی اجازت دی جائے، تو یہ انہوں نے کہا تھا جیل حکام سے، یعنی جیلر صاحب سے درخواست کی تھی، انہوں نے نہیں دیا۔ اب باقاعدہ اس کی درخواست دے دی گئی عدالت میں کہ جناب ہمارے پاس خرچہ پانی ختم ہو گیا ہے، یعنی میرا گھر بھی نہیں چل رہا، گھر والوں کو بھی میں نے خرچہ دینا ہے، تو وہ باقاعدہ اجازت دی جائے تاکہ میرے پاس چیک بک ہیں اور میں اس میں دستخط کروں، اور پھر وہ خرچہ پانی دیا جائے، اور پیسے میرے پاس ختم ہو گئے، پیسے نہیں ہیں، تو مسائل بہت زیادہ ہیں۔ دوسری جانب آپ نے دیکھا اوورسیز سے شیر افضل مروت جو ہے وہ لندن پہنچ چکے ہیں، اور وہاں انہوں نے کہا ہے کہ جس انداز میں چندہ اکٹھا کیا جا رہا ہے کہ وکیلوں کو وہ دینی ہے، فیسیں دینی ہے، اور باقی معاملات، اور پارٹی کے چلانا ہے، اور الیکشن لڑنا ہے، تو ابھی باقاعدہ کوئی مانگا نہیں گیا اس سے چندہ، لہذا۔ لیکن خبر یہ ہے کہ نمل یونیورسٹی میں بھی اخراجات کا خرچہ مسئلہ بن گیا ہے، اور القادر ٹرسٹ جو ہے وہ وہاں پہ بھی مسئلہ بن گیا ہے، اور بھی جہاں جہاں بھی ان کے دستخطوں سے پیسے چلتے ہیں وہاں مسئلہ ہے۔ اب یہ بحران کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیدا کیا گیا ہے تاکہ ثابت ہو کہ عمران خان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ الزام لگا رہے ہیں لوگ، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس کچھ نہیں، جب تک میرا فنانس مینیجر نہیں آئے گا میں دستخط نہیں کروں گا، یہاں کے مسائل صحیح نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ نمل یونیورسٹی میں یا القادر ٹرسٹ میں جو لوگ بورڈنگ میں رہتے ہیں نا، ان کے کھانے پینے کا مسئلہ بھی بن گیا ہے، یعنی روٹی پانی بھی انہیں نہیں مل رہا، تو حالات بہت حد تک خراب ہو گئے۔ تو اب جو مخالفین ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ جناب وہ کروڑوں روپیہ کتنے گیا؟ تو وہ کروڑوں روپیہ کون سا کروڑوں روپیہ؟ وہ کہتے ہیں پارٹی فنڈ میں جو ہے وہ، اچھا اس کو بھی چھوڑ دیں۔ پھر وہ کہتے ہیں جو مئی میں الیکشن جب ہوئے تھے تو اس پہ ٹکٹیں دی تھیں، تو وہ ٹکٹیں کروڑوں میں بکی تھیں، اس کی آڈیو ویڈیو بھی لیک ہوئی تھی، سب کچھ آیا تھا سامنے، ثاقب نثار کے بیٹے کی بھی ایک آئی تھی، تو وہ پیسے کہاں گئے؟ تو یاد ہوگا میں نے ولاگ میں آپ کو کہا تھا کہ پیسے چوری ہو گئے، پتہ ہی نہیں لگا، تہ خانے تو کتنے چلے گئے، وہ نوٹ گئے کہاں، بوریوں میں تھے، کیسے تھے، کہاں کیسے شفٹ ہوئے، کسی کو نہیں پتا، اور وہ معاملات جو ہیں وہ ابھی تک جو ہے پیچیدہ ہے۔ لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس بینکوں میں جیسے ہے تو میں نے خرچ کرنے کے لیے دستخط کرنے ہیں، لہٰذا میں پریشان ہوں کہ ان لوگوں کو، چاہے وہ یونیورسٹی ہو، چاہے باقی معاملات ہو، دوسرے ادارے ہو، القادر ٹرسٹ ہو، وہاں کے لوگوں کا مسئلہ ہو، تو جب تک میں چیک پہ دستخط نہیں کروں گا، جب تک مسئلے حل نہیں ہوں گے، تو یہ جناب اجازت دی جائے۔ اب یہ باقاعدہ انہیں اجازت دی، یہ تو ہے۔ دوسری جانب وہ کہتے ہیں نواز شریف نے سب کچھ زیرو کر دیا، یہ کس نے کہا؟ یہ نواز شریف کے اپنے بندے نہیں کہہ رہے، مسلم لیگ نون والے بالکل نہیں کہہ رہے، یہ جناب سینئر سیاستدان، سینئر قانون دان چودھری اعتزاز احسن صاحب کا فرمان ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ہاتھ ملا کر آگے بڑھنے والے ہیں، وہ امپائر کے ساتھ مل کے چوکے چھکے لگانے والے ہیں، وہ فیلڈ بھی اپنی مرضی کی طے کر کے پھر میچ کھیلنے کے آتی ہیں، لہٰذا ان کو وقت ملا، ان کو موقع ملا، ان کا ریڈ کارپیٹ استقبال کیا گیا، ان کو ایئرپورٹ پہ بلا کے ان کے انگوٹھے لگوائے گئے، سب نے جا کے 10 بستہ ان کو سلوٹ مارا، سلام کیا، اور کہا جناب حاضر سی خدمت لی، لہٰذا اب اس نے سب کو زیرو کر دیا، وہ کسی کو اب نہیں چھوڑے گا۔ یہ اعتزاز احسن صاحب کا ہے۔ لیکن دوسری جانب ایک اور بات بھی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں الیکشن مجھے نظر نہیں آ رہے، کہ جنوری میں بھی الیکشن نظر نہیں آ رہے، تو اب کون سی بات آپ صحیح مانیں گے، کون سی غلط، یہ آپ کی مرضی ہے۔ میں تو آپ کو صرف ان کے فرمان کے مطابق بتا رہا ہوں کہ ایک سینئر سیاستدان، قانون دان کیا کہہ رہا ہے، اور نواز شریف کے بارے میں، اور نواز شریف کے بارے میں مشہور بھی ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے ہو، وہ کاروباری لوگ ہیں نا۔ ابن خلدون نے بھی کہا تھا کہ کسی بھی قوم کا اگر سربراہ تاجر ہوگا
تو وہ نفع نقصان سے سوچے گا. ادھر بھی الزام یہی ہے کہ یہ نفع نقصان پہ ہی سوچتے ہیں. اور ان کے بہت سے حامی بڑے چوڑے ہو کے کہتے ہیں, سینہ چوڑا ہو کر کے کہتے ہیں کہ پاجی اگر کھاندہ ہے تو لاندہ بھی تو ہے نا, کم بھی تو وہی کرتا ہے, باقی تو کم بھی نہیں کر دے. تو اب یہ ان کا معیار ہے کہ یہ اس پہ آپ کہاں تک ساتھ دیتے ہیں, کہاں تک اختلاف کرتے ہیں, یہ آپ کی مرضی ہے. تو یہ بات ایسے تھی. شاہ محمود قریشی کو پھانسی گھاٹ کا خوف ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں ماضی میں تو انہی کی جماعت کے چیئرمین یعنی پیپلز پارٹی میں تھے, وہ پیپلز پارٹی کے وزیر خارجہ بھی رہے, تو پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو پھانسی گھاٹ پہنچایا گیا تھا ایک عامر نے, جنرل ضیاء الحق نے پھانسی دی تھی. تو جناب یاد تو آتا ہوگا. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ ان کی جو سیل ہے نا, وہ کہتے ہیں میرا سیل چینج کر دو جہاں وہ قید ہے. کیوں چینج کر دو؟ اس میں کھڑکی ہے, جب میں کھڑکی کھولتا ہوں تازہ ہوا کے لیے تو سامنے پھانسی گھاٹ نظر آتا ہے. تو جناب پنڈی میں پھانسی گھاٹ ہو تو یہ پھانسی گھاٹ تو پھر چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو تو یاد آئے گا. تو ان کو خوف آ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں سیل میرا چینج کرو, مجھے پھانسی گھاٹ نظر آ رہا ہے. حالانکہ سائفر میں جتنے بھی تجزیہ کار ہیں, جتنے بھی مبصر ہیں, وہ الزام لگا رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں یا اندازے لگا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں سائفر میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے اور عمر قید بھی ہو سکتی ہے عمران خان کو. وہ ان کو نہیں کہہ رہے کہ ان کو سزائے موت ہو سکتی ہے یا عمر قید ہو سکتی ہے, ان کو قید ہو سکتی ہے لیکن یہ نہیں کہہ رہے. وہ سارا عمران خان کو لگا رہے ہیں. لیکن پھانسی گھاٹ کا خوف جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کو ہے. دیکھنا ہے تو ظلم کہ انہیں چرپائی بھی مانگنی پڑی جیل میں. اچھا بڑا زور شور ہے, چرپائی مانگی. جب خرچے کی بات میں نے کی تو انہیں اس خرچے کا بھی مسئلہ ہے کہ جیل والوں نے پیسے مانگ لیے اس سائیکل کے. اس سائیکل جو ان کو پسند تھی وہ منگوا کے دی گئی وہ ورزش کے لیے. تو اب تو حالانکہ کمرہ بڑا کر دیا گیا ہے, 60 فٹ تک چلا گیا ہے, پہلے 30 فٹ کا تھا, دیوار توڑ دی گئی ہے جج صاحب کے حکم پر, لیکن ابھی نہیں. وہ کہنے لگے وہ سائیکل پہ مجھے دے, میں نے ورزش کرنی ہے. وہ سائیکل منگا کے دی گئی, تو جو ان کو پسند آئی ہے وہ 3 لاکھ سے زائد کی ہے. تو جیل حکام نے منگوا تو دیے, ساتھ پیسے مانگ لیے. وہ کہتے میں کہا دے, جج نے فیصلہ کیا کہ سائیکل دو, تجھے منگا کے دیتی ہے بھائی, میں کہا دے پیسے دو. یعنی عمران خان صاحب نے وہاں بھی چڈی کرا دی, کیونکہ چائے وائے پلانے کی آتی نہیں نا, آپ کو پتہ ہے, اور وہ جیب سے پیسہ خرچ کرنے کی آتی نہیں. تو انہیں وہاں بھی جیل میں بھی انہیں کہہ دیا کہ جناب عدالت سے آرڈر ہوا ہے کہ مجھے سائیکل دی جائے ورزش کے لیے, آپ نے سائیکل منگوا کر دی عدالتی آرڈر پر, تو لہٰذا پیسے بھی آپ دیں, میں کیوں دوں, میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں, میرے پاس تو کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے, میرے تو گھر چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے. جو معاملات تو اب یہ گڑبڑ ہو گئے. تو اب یہاں جو معاملات ہیں آپ دیکھیں, میں آگے بھی کہہ چکا ہوں کہ جیل ہوتی ہے, نانیدہ کا حق نہیں ہوتا کہ ہر خواہش پوری کی جائے گی. لیکن یہ لوگ ہیں, یہ پہلے انوکھے ہیں قیدی جو اپنی مرضی کا کھانا مانگ رہے ہیں, اپنی چیزیں مانگ رہے ہیں. ایک طریقہ کار ہے جیل کا کہ آپ پیسے جمع کرا دیں اور اپنی مرضی کا کھانا کھا لیں. جو کرنا ہے پہلے انہوں نے بھی کیا تھا, اب بھی کر لیں. لیکن یہ جو سہولتیں ہیں کہ جیل بڑی کر دی جائے, اس کو یہ کر دیا جائے, کھڑکی بند کر دی جائے, سیل چینج کر دیا جائے. تو پیپلز پارٹی جس سے شاہ محمود قریشی کا تعلق رہا ہے بڑا لمبا, تو ان سے ہی پوچھ لیں کہ ان کے کارکن کتنے قلعے میں بند رہے. تو وہاں تو انسان کے قد یعنی 6 فٹ کا بھی وہ نہیں ہوتا تھا, لمبائی کے پاؤں بھی سیدھے نہیں کر سکتے تھے جو جیل ان کو ملتی تھی. پھر ان کو سورج دیکھنے کو بھی نہیں ملتا تھا. یہاں تو تازہ ہوا کی بات بھی آپ کر رہے ہیں, سورج بھی دیکھتے ہیں, سب کچھ ہے. لیکن عجیب و غریب ہے, پہلے سیاستدان اس طرح کے شکوے شکایت نہیں کرتے تھے. انہیں پتہ تھا جناب پڑے گئے تو پڑے گئے, قید چاہیں تو پھر قیدیاں تو ظلم و ستم بھی ہونا ہے. پھر ظلم و ستم بھی اپنے برداشت کرنا ہے. کیوں کہ جب ہم لڑائی لڑ رہے ہیں جمہوریت کی, اقتدار کی, تو ہمارا گول یہی ہے کہ ساری چیزیں برداشت کر کے وہاں تک پہنچنا ہے. لیکن اب یہ نہیں. اب مجھے لگتا ہے چوری کھانے والے رانجھے زیادہ ہو گئے ہیں. وہ کن پڑوانے والے رانجھے جڑے نے انہوں کی کہانیاں مک گئی ہیں, پرانا زمانہ سے ہن نہیں. تو یہ مسئلے مسائل اس طرح کے چل رہے ہیں. اچھا, حفیظ اللہ نیازی یہ بہنوئی ہیں عمران خان کے, اور پرانے ساتھی بھی ہیں اور خاندانی ہیں, چونکہ کزن بھی ہیں. تو حفیظ اللہ نیازی کے بارے میں جو ان کی بہن ہے علیمہ خان, انہوں نے 2-3 دن پہلے ایک بیان دیا تھا, میڈیا سے بات کی تھی کہ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ اپنی مرضی سے ملے اور مسلم لیگ نون کے نمائندے کی حیثیت سے مل رہے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں, وہ صدر عارف الوی سے یا کسی سے بھی. تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ میرا تو خیال تھا میں اس کا جواب نہ دوں, میں تو اپنے بیٹے کے لیے مل رہا تھا, آخر میرا بیٹا ہے تو مجھے تکلیف تو ہے کہ وہ قید میں ہے, کہاں ہے, کیسے ہے, کس حال میں ہے, اس لیے میں نے کوشش کی. باقی یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہمارا تعلق کوئی نہیں خاندان سے, تو وہ کہتے ہیں 11 سال پہلے میں نے خود تعلق ختم کیا تھا, لیکن ایک تعلق ہے
جو نہ وہ ختم کر سکتے ہیں نہ میں ختم کر سکتا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ بھی نیازی ہے، میں بھی نیازی ہوں، خون ہمارا ایک ہی ہے، تو خون کا رشتہ تو ہے۔ تو ان کا باقی کچھ نہیں ہے۔ باقی جو کہہ رہے ہیں کہ ملاقاتیں میں کوئی کر رہا ہوں، میں کچھ اور کر رہا ہوں، تو کہنے لگے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان سے کسی قسم کا ہاتھ ملانے کو تیار نہیں۔ تو یہ بھول ہے ان کی کہ میں کوئی عمران خان کے کھاتے میں کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں یا میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں یا میں ان کے لیے کر رہا ہوں۔ میں ایک باپ کی حیثیت سے احسان نیازی کے لیے کر رہا جو کچھ کر رہا تھا، اور میرے تجزیے، میرے کالم اس بات کے ثبوت ہیں، اور میرا 11 سالہ جو گزشتہ کیریئر ہے وہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ مجھے عمران خان سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، نہ ان کی پارٹی سے انٹرسٹ ہے۔ میرا باقاعدہ ان سے اختلاف موجود ہے، اور بیٹا چونکہ میرا اور وہ ماموں سے بھی دوستی ہے، پیار ہے، تو ماموں کا رشتہ بھانجوں سے بڑا اچھا ہوتا ہے، بڑا مضبوط ہوتا ہے، لہٰذا میں نے اسے کبھی روکا بھی نہیں۔ تو یہ انہوں نے جواب شکوہ دیا ہے۔ اب اس سے جو بھی آپ نے نتیجہ اخذ کرنا ہے وہ آپ کر لیں، آپ کی مرضی۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔